الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليه. عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دین مدینہ شریف تو نکلیا ہے اور رسول اللہ دی حدیث ہے کہ دین واپس مدینے آئے گا. دین واپس مدینے آئے گا. نال حضور نے مثال دیتی، جس طرح سانپ خطرہ محسوس کرے تے اپنے گھر دی طرف پلٹتا ہے، اس طرح ایمان واپس مدینے دی طرف آئے گا. اس نے قیامت دے قریب واپس مدینے نو جانا ہے. یعنی جنہ دا دین ہے سی انہاں کول جائے گا. اس نے ساڑھے موجودہ لوگاں دے سامنے 1400 سال دا سفر کر لیا. اسی 15ویں صدی چاں ساڑھے تو پھر اگاں نکلے گا. عربی زبان دا ایک مقولہ ہے، ذہبت زمان وجاء زمان آخر. ایک زمانہ گزرتا ہے، وہ دی جگہ تے دوسرا زمانہ آ جاتا ہے. میں تو ایک مثال دے کے گل سمجھا رہا ہوں پوری طرح کہ دین حضور دا ساڈے کولوں گزر رہا ہے. جس لمحے وچ اسی سانس لے رہے ہیں یہ پھر اگاں جائے گا. جتنی دیر تک اللہ چاہے گا لوگ جاندے رہن گے، آوندے رہن گے. دین اپنا سفر طے کردہ رہے گا. قرب قیامت نو اے واپس حضور کول جائے گا. ہن ایسے لوگ بھی ہر دور وچ پیدا ہون گے جڑے دین نو ڈیمیج کرن گے، دین نو نقصان دین گے. ایسے لوگ بھی پیدا ہون گے جڑے ہر صدی وچ، ہر سال وچ، ہر عشرہ دے اندر رسول اللہ دے دین دی حفاظت کرن گے. اس نو میں مثال اس طرح دینا کہ گھر ایک، اس دے اندر ہزاراں لوگ نے، بس فرق اتنا ہے کچھ اس گھر وچ گندگی پھیلا دے، کچھ اس گندگی نو صاف کر دے. اے طبیعت ہوندی ہے، اخلاق ہوندے نے، عادات ہوندیاں نے. میلان طبع ہوندا ہے کہ وہ گندگی پھیلان والے شامل ہونا چاہتا ہے یا صفائی کرن والے شامل ہونا چاہتا ہے. کچھ لوگ رسول اللہ دے دین دے اندر گندگی پھیلان دے، اپنی عادت اور اپنی فطرت اور اپنی سائیکی تو مجبور ہو. اور کچھ ایسے اللہ پیدا کرتا ہے جڑے اس دی صفائی کر دے رہے ہیں. اور یہ عمل مسلسل ہو رہے ہیں. اگر کوئی آکھے کہ دین دا کام ختم ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں. جس طرح صفائی روز کرنی پوندی ہے اس طرح دین دا کام بھی. ساڑھی یہ ہن ذمہ داری ہے کہ اسی خود بھی یہ اندر حصہ لگیے اور آن والی نسل نو بھی یہ واسطے تیار
کریے. میں ایک انگلش مصنف دی کتاب پڑھ رہا سا، ترجمہ سی اردو وچ. وہ یہ لکھ رہا سی کہ مینوں رسول اللہ دی جس گل نے سب تو زیادہ متاثر کیتا ہے اس عیسائی دا یہ کہنا سی، وہ یہ سی کہ انہوں نے خود تے دین دا کم کیتا ہی ہے، مگر انہوں نے اپنے جانشین بڑے کمال دے تیار کیتے ہیں جنہ کم نو اس تو بھی زیادہ تیزی نال اگے پہنچایا. اس دا یہ کہنا سی کہ اس تو بھی تیزی ہے، مگر ساڑھے نزدیک اس تو تیزی تے نہیں، مگر شاگرد حضور دے کمال نال دین نو لے کے اگے چلے. تو ایک سفر سی صحابہ تو بعد تابعین، تابعین تو بعد تبع تابعین، پھر ائمہ دین. ہر دور دے لوگاں نے دین دی خدمت کی تھی. دین دی جو دین دا ظاہری چہرہ سی، فیس سی، اس نو سوارن دی کوشش کی تھی. او دے اتو گرد و غبار آلودگی صاف کرن دی کوشش کی تھی اور دین دے چہرے نو نکھارن دی کوشش کی تھی. تو ہر زمانے دے لوگاں نے کوشش کی تھی. اے جدو دین جائے گا تو تواڈی گواہی دے گا. جدو تسی رسول اللہ دی بارگاہ وچ قبر جاؤ گے تو تواڈی اتھے بھی حاضری ہوئے گی. تسی سامنا تے کرو گے نا حضور دا، قبر وچ بھی کرو گے، حشر وچ بھی حضور دا تے تواڈا سامنا ہوئے گا. اللہ دا تے تواڈا آمنا سامنا. تسی مارگاہ ربی دے اندر پیش ہونا ہے. تساں رب دے سامنے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تو آپ نے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو تواڈے تو بھی یہ سوال ہونا ہے کہ اپنے کام کتنے کیتے جے تے حضور دے دین دا کام کتنا کیتا. دیکھو جس طرح سٹیشن تے گڈی آندی ہے تے گزر جاندی ہے، اس طرح ساڈے کول بھی ساڈا وقت گزر رہا ہے. سانو اے نہیں پوچھا جائے گا میرے تو کہ تو اپنے دل میں جڑیاں خواہشاں سن انہوں دے بارے کی کیتے. میرا سوال یہ ہونا ہے کہ تیرے کول دین دا علم سی یا کچھ سمجھ بوجھ سی ان لوگاں تک کتنا پہنچائے. دوبارہ میں ایک جملہ بول جاتا ہوں، ریویو کر رہے ہیں. اسی اے ڈیمانڈ کرنے آ کہ سانو اللہ اے چیزاں دے، کرنے آ نا یا اللہ میں نے کوٹھی دے، بنگلہ دے، کاروبار دے، اچھی رہائش دے، فلاں دے فلاں دے. ساڑیاں خواہشاں مکدیاں ہی نہیں جو اسی رب کوڑوں منگنے ہیں. تو سانو ٹھہر کے تھوڑی دیر واسطے یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ ساڈے کوڑوں کی چاہتا ہے. کچھ بھی تو چاہتا ہے نا، وہ کی چاہتا ہے. تو بھائی صاحب اللہ دے دین دا جتنا کم کرو گے اتنا دین دا کم سونا ہوئے گا، نکھرے گا. حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گے کہ بھائی 14ویں صدی والے بندے آؤ. 14ویں صدی والے چوں آ گئے. 14ویں صدی چوں بھائی سن 2000 تو لے کے 2023 تک جڑے بندے دنیا اتے موجود سن تے 2025 2030 2040 تک وہ آؤ بھائی دین تواڈے کول بھی آیا سی. تسی کی کیتا ہے؟ کنا کو دین دی خدمت کیتی جے، کتنا کو کام کیتا جے. دین تے کچرا پیا ہویا سی، دین تے لوگ گندگی کر رہے سن، دین تے کیچڑ اچھال رہے سن، تو تسی او دی صفائی دا کتنا اہتمام کیتا. یا اللہ میں میرے بچے 5-7 ہے، میں تے انہاں دے کماں وچ ہی لگا رہا. بھائی صاحب ایک بات نوٹ فرما لو، تھوڑی آکورڈ لگے گی مگر سمجھ پوری طرح جاؤ گے. جس فون کرنا ہوندا ہے نا، جنوں اس کرنا ہوندا ہے وہ جڈا رجیا بھی ہوئے کاری لیندا ہے. آ گئی ہے چھوڑاؤں کہ کوئی نہ آئی. جس فون کرنا ہوئے نا پاویں گھنٹے دی کال کرنی ہو اس تے پاویں 2 دی، وہ جنہ بھی نکے تائیں نہیں کھوبیا ہوئے نا اتھے تائیں نہیں کماں جو کھوبیا ہوئے وہ ٹوٹی شوٹی لا کے اپنا کام مڑ بھی
یہ مطلب ہے جدو اندر شوق ہوئے نا، جدو اندر شوق ہوئے کوئی کام کرن دا تے بندہ ویڑا کٹ ہی لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اندر شوق ہوئے، جدو اندر دین دا کام کرن دا شوق پیدا ہو جائے، اور یہ بڑی وڈی دولت ہے کہ دین دا نقصان ہوندیاں درد ہوئے، دین نو کوئی ڈیمیج کر رہا ہوئے تے درد ہوئے، دین دا کوئی نقصان ہو رہا ہوئے، ہوندا پیا ہوئے، کوئی کرتا پیا ہوئے تے درد ہوئے، دین دا کام اچھا ہوندا ویکھ کے خوشی ہوئے، بھائیا ہے بڑی وڈی دولت ہے جس تو اللہ بندے نو سرفراز فرمایا ہے، کہ جنہوں کوئی پرواہ نہیں، بھائی بھاویں ساری قد ڈہ جائے، بھاویں قد نمی ہو جائے، انہوں کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی زندگی چ مست ہے، او دے نال اصل چ اللہ ناراض ہے۔ اور وہ بندہ بڑا کرمالا ہے جڑا گزرتا ہے تو وہ دل کرتا ہے کہ یار میں بھی اس مسجد دے کسے کام میں حصہ لواں، یار مینوں بھی کوئی ڈیوٹی دیو، میں اے کام کراں، یار میرے ذمہ بھی کوئی کام لاؤ کہ میں بھی کوئی کام کراں۔ بھائی صاحب کام کرنا ہوئے نا تو رسول اللہ فرماندے نے کہ تسی راستے چ جا رہے ہو تے راستے چ کوئی اذیت دین والی چیز ہے، انہوں اٹھا کے سائیڈ تے کر دیو، یہ بھی کام نہیں ہے۔ یہ نہیں مطلب تسی راستے چوتے اگے ہی جا رہے ہو۔ جدو رسول اللہ کسے گلی چو گزرتے سن تو کھجور دی گٹھلی کی چیز یہ بازار پئی ہونی کہ حضور نے اٹھا کے جیڑا گھر نال ہونا ان دے ڈال کو کسے دے اے بھی کم آ جائے گی۔ کھجور دی گٹھلی جیسی چیز بھی رسول اللہ اٹھا کے ڈال دے سن۔ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں، کام بہت معمولی ہے لیکن آپ پھر بھی کیتا ہے، اور سن تعلیم دیتی ہے کہ اگر کرنے دا ذہن بن جائے نا تو موقع مل جاندے۔ حضرت صاحب میں عرض کرتا ہوں گل کسے تھان تے لیونی ہے جتھے میں بان ہولی ہولی لے آ رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ سکول ٹیچر ہے، وہ دی ڈیوٹی ہے کہ تو میتھ پڑھانی ہے، لیکن اگر ان دے اندر جذبہ ہوئے نا دین دے کام کرنا تے اپنے پیریڈ چو 2 منٹ کڈ کے وہ آخر تے قرآن دی وہ آیت پڑھ سکتا ہے جدے چ ہندسیاں دا ذکر ہوئے کہ بھائی قرآن اینا چیزاں دا بھی ذکر آیا ہے، الفاظ ریاضی دے قرآن ویچ بھی استعمال ہوئے نے، تو ایک آیت پڑھ دے وے ادھی پڑھ دے وے تو یہ مطلب ہے ان دے اندر درد اور جذبہ ہے۔ تو اڈے چو کوئی بندہ نوجوان، تو اڈے چو کوئی نوجوان فیس بک تے بیٹھا ہے، ظاہر ہے سارے ہی بیٹھے ہو، تو انہوں اتھے کوئی بندہ لگتا ہے کہ اینے بڑی سونی گل شیئر کیتی ہے، تسی ان لائک کر دے دیو تے چلو اور کچھ نہیں تے تساں بھی کام تے کچھ تے کر ہی چھڑیا ہے، کچھ کام کر دیو۔ دکاندار ہو تے دکان تے کام کر دیو۔ اگر تسی پولیس والے ہو اتھے بیٹھ کے دین جتھے کوئی چاہے دین دا کام اتھے ہی کر سکتا، بہانہ نہیں ہوندا، شرط وے اندر جذبہ اور ایک خیال آ جائے کہ میرے کولو دین گزر رہا ہے تے میں دین کولو گزر رہا، اس وقت اسی کٹھے ہاں، وہ اپنے سفر تے میں اپنے سفر تے ہاں، انہیں رسول اللہ کو جانا ہے میں قبر جانا ہے، تو میں کتنی کو خدمت کر سکاں کہ جدو دین میرے محبوب نبی کو جائے تو میرا نام لے کے ایک گواہی دے بے یا رسول اللہ تو اڈے فلانے نوکر نے میری اتنی خدمت کی تھی۔ بھائی صاحب اے کمال زندگی، اے حاصل زندگی، مرتے سارے ہی جانا۔ آج جڑے قبرستان وچ بندے پے نے وہ بھی کدی ایتھے ساڈے کولے میں ہی جیوندے آئے، جیوندے سن کہ نہیں سن جیوندے، انہاں کولوں بھی دین گزرے، وہ بھی دین کولوں گزرے۔ اس وقت اسی اس لیول تے ہیں اور اس تھان تے ہیں کہ دین ساڈے کولوں پہ لنگدا ہے، اسی دین کولوں پہ لنگنے ہیں، کچھ وقت اسی اکٹھے ہیں، یہ رب جاندا ہے، سال کٹھے ہیں، 2 سال کٹھے ہیں، 4 سال کٹھے ہیں، یہ اللہ جاندا ہے میرے کول وسائل کتنے، میں کتنی خدمت کر سکنا، میں کتنا وقت دے سکنا، میرے اندر صلاحیت کی ہے، اور میں اپنی صلاحیت نو دین نو ڈیمیج کرنا آستا
استعمال کیتا ہے یا میری وجہ تو دین نو نفع ہو سکتا ہے تو میں کتنی سستی کی ساڑی ڈیوٹی ہے جنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے ہے انہاں دی ذمہ داری ہے کہ دین دا کم کرو. تو بھائی صاحب اس جذبے دے تحت اسی جامعہ مسجد نور دے پلیٹ فارم تو کم کرنے ہیں. اب سارے علاقے والے لوگ محلے والے شہر والے لوگ گواہ ہو کہ اسی دین دا کم جامع مسجد نور دے پلیٹ فارم تو کرن دی کوشش کرنے ہیں. صدیقی صاحب اگے پہ فرماندے سن بھائی میں قرآن پاک پڑھانا شروع کیتا ہے تو بندے کٹ آندے نے. اس کی بھی وجہ ہے اب دیکھنا جتنے پرائیویٹ سکول نے انگریزی پڑھانے والے وہ فیس لیندے مگر اتنے رش اسی فری پڑھانے ہاں مگر اتنے رش نہیں. یہ ذمہ داری بندیاں دی بندے جانن تو انہاں دا رب جانن. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا. ساڑی ڈیوٹی یہ میں کہ تسی بھئی اپنا کام کرو اسی کر رہے ہیں. اللہ دے نبیان دی سیرت دیکھو انہوں نے کتنے طویل عرصہ تک تبلیغ کی تھی مگر انہوں نے تبلیغ اتے کتنے بندیاں نے اس نو قبول کیتا. تو مبلغ دی ذمہ داری اللہ نے اے لائیے وما علینا الا البلاغ المبین ہم پر تو پہنچا دینا ہے. تو الحمدللہ ساڑھے جامع مسجد نور دے پلیٹ فارم تو پورے ضلع حافظ آباد دا سب تو بڑا اعتقاف ہوتا ہے مساجد دے اعتبار اور تمام خلفاء دا ذکر ہوتا ہے. محرم دے ایام اچ محافل ہوندیاں میلاد دے ایام اچ محافل ہوندیاں جلوس ہوندہ ہے جلسے ہوندے اور 10 دن پورے جامع مسجد نور دے اندر محرم الحرام دے حوالے نال بھی ذکر پاک ہوندہ ہے اور تراوی ہوندی ہے رات نو عبادت ہوندی ہے ریاضت ہوندی ہے اور اس دا سارا کریڈٹ بالعموم اہل یعنی سکھے کی منڈی اہل علاقہ چوکی سکھے کی جتنے علاقے والے اس تو بعد بالخصوص اہل محلہ سکھے کی منڈی والے اور اس تو بعد بالخصوص انتظامیہ جامع مسجد نور وہ اس دے حقدار نے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیتا جائے. وہ لوگ بہت کمال دا کام کرتے ہیں اسی انہوں نے بلا کے صرف ایک کہہ دینے ہیں 2-4 بندیاں کہ بھائی یہ کام میں تو انہوں کرنا ہے. ماشاءاللہ وہ لوگ معاونت کر دیں اور جو ڈیوٹی لگائی جائے اس نو کر دیں. ایک بات یاد رکھو میں ایک کئی باری کہنا اکثر کہنا کیونکہ میں اس نو بڑی اہمیت دینا کہ لوگاں نو 100% پرفیکٹ نہ سمجھا کرو. یہ بڑی غلطی ہے کسی بندے نے 100% ٹھیک سمجھنا. اللہ نے ٹھیک 100% بندے بنائے نہیں تسی سمجھ دے کیوں. انسان کو کس علم ہے خطا اور غلطی دا امکان معصوم نہیں ہے بندے. تو کسی ٹائم کسی انتظامی معاملے یا کسی چیز کوئی مسٹیک ہو جائے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس نو تھوڑا جا اگنور کریا کرو اور لوگاں دوبارہ موقع دیتا کرو کہ اگلی مرتبہ اچھا کرے گا اگلی مرتبہ اچھا کرے گا. تو اب ٹائم دیو ڈس ہارٹ مت کرو نہ ڈس ہارٹ ہوو نہ ڈس ہارٹ ہوو معاونت کرو لوگاں نال. اور وہ لوگ جڑے مساجد نال تعلق ختم کر کے نہ بڑیاں مصروفیات دی وجہ تو انہاں دوبارہ جوڑو اور مسجد دی مساجد دی آبادی واسطے کام کرو. بھائی صاحب میں عرض کرنا آپ نے اگے بھی کئی باری کی تھی تواڈے سامنے گل
کہ اے مسجد جنہ لوگاں بنائی ہے، میں موجود سا، انتظامیہ والے موجود سن جدو اساں یہ مسجد دوبارہ شروع کی تھی۔ بھائی صاحب انہیں جو کافی سارے لوگ یہ دنیا چھوڑ کے تو قبراں میں چلے گئے، اسی پکا پرمٹ کوئی نہیں لیا کہ ایسا کوئی نہیں جانا، وہ چلے گئے اسی بھی جاواں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہسی بھی جانا ہے، مگر انہاں لوگاں دا کم بول رہا ہے جو دین دی خدمت انہاں کی تھی۔ یقیناً انہاں کو بھی گناہ ہوئے ہون گے، غلطیاں انہاں دی بھی ہون گی، اللہ انہاں نے معاف کرے گا، لیکن جدو قبر جان گے تو یہ تے کہہ سکتے نا یا رسول اللہ اسی دنیا دار جے بندے آئے پر سنیا تیرے دین دی جتنی نوکری کر سکتے ہیں کر آئے، تو سائیں راضی ہون کے کہ چنگے رہے ہو، چنگا کیتا جے جاؤ تو انہوں معاف کر چھڑنے آ، دنیا دار ہو کے بھی اتنا دین دا کام کیتا جے تو اڈے تے رب دا فرم کرم ہوئے، اللہ دا فضل، ایک کرم دی نشانی ہے، فضل دی نشانی ہے کہ آپ دنیا پوری پھر لو۔ میں آپ دی خدمت میں عرض کراں گا کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوندی ہے جن دوجے بھی منن۔ اللہ دے فضل نال جامع مسجد نور دے اندر دین دے کام دی فضیلت نو اپنے بھی مندے اور بگانے بھی مندے کہ بھائی اتھے دین کا کام ہوتا ہے، تو یہ لوگ انتہائی محبت نال اور انتہائی اخلاص نال دین دا کام کرتے، ایسے ہی تمام لوگاں کرنا چاہیے، اپنے اپنے محلہ جات وچ، کریا جات وچ، اپنی اپنی مساجد وچ اس طرح دین دا کام کرو، اور اس گل تو بے امید نہ ہو کہ لوگ نہیں آ رہے، لوگ نہیں آ رہے، نہیں، ساڈا کام ہے دعوت دیندیاں رہنا، دین دا مزاج کی ہے، ہر روز 5 باری آکھو حیا علی الصلاۃ، اور مایوس نہ ہو وہ بجی آندے کوئی نہیں آندے، وہ جانن تے انہاں دا مالک جانے، ساڈی ڈیوٹی ہے دروازہ بھی کھولو، ٹوٹیاں وچ پانی بھرو، صفاں بچھاؤ اور کہہ دیو حیا علی الصلاۃ، ساڈی ڈیوٹی ہو گئی، اساں اپنا حق ادا کر دیتا۔ تو اے عزیزو، اے ساتھیو، رسول اللہ نے فرمایا مال دے 2 طرح دا مال ہوندہ ہے بندے دا، مال دے 2 حصے، ایک مال ہو جڑا اللہ دے راہ تے خرچ کیتا، ایک مال ہو جڑا چھوڑ کے فوت ہو گیا، جڑا چھوڑ کے فوت ہویا وہ ترکہ، وہ اولاد دے کام آئے گا، اور جو اللہ دے راہ تے خرچ کیتا وہ خرچ کرن والے دے کام آئے گا۔ اتنا خرچ نہ کرو کہ اپنی اولاد نو فقیر کر دیو، اتنا خرچ نہ کرو کہ تہاڈی اولاد فقیر ہو جائے، مگر اتنے کنجوس بھی نہ ہو جاؤ کہ تہاڈا شمار بخیلاں وچ ہوئے۔ خیر الامور اوسطھا، تو درمیانی راستہ اختیار کرو، دین واسطے کم کرو، پیسہ کماؤ، میں پیسہ کمان نو غلط نہیں سمجھتا، لیکن صدیقی صاحب تے میں بزنس مین بن جاویے تو پھر تہاڈا کون سمجھائے گا؟ سانو یہی کرنا چاہیے جو اسی کر رہے ہیں، سانو رب نے یہ صلاحیت دیتی ہے کہ اسی یہ نال دین دا کام کریے۔ اگر کسی نو اللہ نے وہ صلاحیت دیتی ہوئے کہ وہ 2 دونی 4 کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، وہ کرے، اور اپنی اس صلاحیت نو دین واسطے استعمال کرے۔ مثلا رسول اللہ دے ایک صحابی صاحب، حضور نے انہوں نے 2 درہم دیتے کہ جاؤ بکری خرید لیا، وہ گئے، واپس آئے تے 2 درہم بھی دیتے تے بکری بھی پیش کی، حضور نے فرمایا اے کیویں کیتے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ 2 درہم دیاں 2 خریدیاں نے، انہوں نے 1-2 درہم دی پھر بیچ آیا منڈی، ایک تہاڈے واسطے لے آیا تے نال 2 درہم بھی لے آیا، یہ بزنس ہے۔ تو ہر بندے وچ ایدی صلاحیت نہیں ہوندی، تو اگر کسی دے اندر بزنس دی صلاحیت ہے تو انہوں استعمال کرے۔ یہودی پوری دنیا دے کیوں چھائے؟
کیونکہ دنیا دا بزنس کنٹرول کر دے، دنیا دی معیشت کنٹرول کر دے، لہذا دنیا کنٹرول کر دے تو اس نو تھلے تک لے آؤ۔ ساڈے گھر میں جڑا بندہ کمائدا ہوئے ان دی ساری عزت کر دے، جڑا منڈا ویلا ہوئے وہ بڑا سونا بھی ہوئے، بڑیاں گناہ والا بھی ہوئے، تو انہاں دن بعد ویلیاں روٹیاں پہ بندا ہے۔ تو اگر کوئی کام کر سکتا ہے اور پیسے کماندا ہے تو بھی دین دے ہی کام کرے کہ میں کما رہا یہ دین تے لاواں گا، من مال کا ہور عطا فرما، یہ بھی دین دا کام۔ تو ماشاءاللہ جڑے بزنس مین، جڑے کاروباری لوگ دین دا کام کر دیں، معتکف حضرات دی خدمت کر دیں، انہاں نال محبت کر دیں۔ ساڈے شہر والے کیسے پیارے لوگ نے کہ لوگ اعتکاف بیٹھ دیں تو وہ خود آ کے کہندے کہ جی انہاں دا کھانا ساڈے ذمہ پاؤ، اج دا کھانا سان دیو۔ تو کیسے کرما والے لوگ نے، اور کتنا خوبصورت کلچر ڈیویلپ ہو گیا ساڈے کو۔ نہیں تو اتنے بندے کوئی نہیں سن بیٹھتے۔ تو الحمدللہ اسی اس میں شروع کیتا، تھوڑا دھکا لگانا پیا، تو دھکا کوڑوں لائی دے نا، تو وہ دھکا اسی لگایا، کچھ کوڑوں لگایا، تو اللہ کیتا ہن گڈی آپ پہ چل دی پئی ہے۔ میرے کو تے حاجی طارق صاحب ہزار بھی نہیں لیا، آپ ہی لے لو گے پورے کر کے، لیکن پہلی باری دھکا اسی ہی لایا سی، دوجی باری تھوڑا جہا دھکا گھٹ کر دیتا، تیجی باری اور گھٹ کیتا، ہن اسی سائڈ تے ہو گئے، آپ پہ چل دی پئی۔ سبحان اللہ۔ تو ساڈی یہی ذمہ داری سی، اسی گڈی ٹور دیتی، ہن انشاءاللہ صبح قیامت تک چل دی رہے۔ تو یہ سب مقصد دین دا کام کرن دا ذہن بڑھاؤ، ذہن بڑھاؤ، ذہن بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ تانوں ادا اجر عطا فرمائے۔ بھائیو عزیزو، بھائی صاحب کو گل ہے میرے ذہن جمعتے نہ رہے بھائی جی، میرا ذہن جڑا ہے نا وہ پہلے دی طرح ہون بالکل نہیں، تھوڑا جہا میں لگتا ہے کہ کوئی 10% تھوڑی جی مطلب اثر ہوا ہے اندے تے وقت گزرن دا۔ تو کچھ معاملے پہلے تو زیادہ اچھا ہو گیا، کچھ معاملے تھوڑا جہا ویک چلا گیا۔ تو حضرت اے ساڈے جو ساتھی نے اعتکاف والیاں دی خدمت کرتے، اپنے کاروبار دکانہ وغیرہ چھڑ کے، گلزار صاحب تے انہاں دی ساری ٹیم بھائی وہ بھی لائق تحسین۔ اور جڑے بچے دور دراز تو چل کے آئے ہو نا، مسجد وچ بیٹھے ہو، گوندل صاحب یا سارے ساتھی، تو بیٹا تواڈے آن دی بھی شہر والےاں نوں خوشی ہوندی ہے۔ ہاں جی، میں شہر والےاں دے جذبات دی ترجمانی کر رہا، تانوں بوجھ کوئی نہیں سمجھدا۔ تسی بڑے کرما والے ہو، ساڈے شہر آ کے اللہ دا ذکر کردے ہو، دن رات اللہ اللہ کردے ہو، قرآن پڑھدے ہو، تراویح پڑھدے ہو، تلاوت کردے ہو، ساڈے کول بہندے ہو، ساڈے لنگر وچوں حصہ کھا لیندے ہو، اللہ تواڈے صدقے پتہ نہیں سانوں کتنا عطا کر دے۔ اور کسے بندے نے متھے تے بل پا کے بھی نہیں مینوں اج تک آکھیا بھئی یہ اتنے بندے کدے اتھے آ جائے۔ بندیاں نو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لائی وہ بھیجدا ہے، اتھے آ جاندے نے، یہ بڑے کرم والے۔ تو بھائی تواڈا بھی اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ تسی کتھوں کتھوں اپنے اضلاع وچوں چل کے اتھے آئے ہو، نہیں تے پیچھے تواڈے پنڈاں وچ بھی مسجداں ہیں، پیچھے شہر بھی بڑے نے، اعتکاف اوتھے بھی ہو سکدا سی۔ یہ تواڈا پیار ہے کہ تساں اس جامعہ مسجد نور نو منتخب کیتا ہے۔ اور جامعہ مسجد نور دی ایک خوبی ہے، میں نہیں اس کی تاریخ تو واقف کہ ایک کس سن وچ مسجد بنی سی۔ یہ 10 دن کے قیام پاکستان تو پہنا بھی اتھے مسجد ہی تھی۔ ایک چیز تو میں واقف ہوں، جس بندے نے مسجد نور دی خدمت کی تھی اللہ ان رنگ لائے، وہ بندہ دنیا دار ہوئے یا دیندار ہوئے، مؤذن ہوئے، امام ہوئے، خطیب ہوئے، انتظامیہ حصہ لوے، نمازی ہوئے، جس مسجد نور وچ خدمت کی تھی وہ نورن علی نور ہوئے۔ جس یہ دھوکھا کیتا ہے تے زیادتی کرن دی کوشش کیتی ہے اور اس مسجد دے نظام اور ماحول نو خراب کرن دی کوشش کیتی ہے، اساں ویکھیا ہے وہ خراب ہویا ہے۔ آپ تجربہ کرنا ہوئے تو دوبارہ پھر کوئی کر لگا، ساڈے جٹاں دے اندر بتلی تے سنو جمان والی گل، تجربہ کرنا ہوئے تے خدمت کر کے بھی ویکھ لوے، تے جے لڑنا اس مسجد نور نال تے لڑ کے بھی ویکھ لے۔ ویسے تے کسے مسجد نال بھی نہیں نہ لڑنا چاہیے، لیکن اس مسجد وچ اللہ دی رحمت دا خاص آیا ہے، کیونکہ اولیاء اللہ اس مسجد دے خطیب رہے، اولیاء اللہ وقت دے عالم اس مسجد دے اندر خدمت گزار رہے ہیں،
اتھے اللہ دے ولیاں دے ڈیرے رہے، اولیاء اللہ ہزاراں دی تعداد اتھے قدم لائے، نمازاں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصفا والمروہ من شائر اللہ، یہ صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں، وجہ اتھے اللہ دی ولیاں دے قدم لگے تو اللہ دیاں نشانیاں، تو جتھے اللہ دیاں پیاریاں دے قدم لگ جان وہ اللہ دیاں نشانیاں ہوندیاں۔ اس مسجد بلا مبالغہ ہزارہ اللہ دے ولی آ چکے، نیک لوگ آ چکے، اولیاء آ چکے، حضور دے دین دے خادم، صوفیاء، پیران عظام، علماء۔ اس مسجد دی درو دیوار نے لکھاں لوگاں کو اللہ دی حمد اور ثنا سنی۔ اس مسجد دے درو دیوار لکھاں عاشقان رسول دے درود و سلام سماعت کر چکے، اور ایک گواہ ہے اس نے۔ اس مسجد دے درو دیوار عاشقان مصطفیٰ دے اتھرواں دے گواہ نے۔ اس مسجد دی ہوا عاشقان رسول دے ذکر دی گواہ ہے، درود و سلام دیاں صداواں دی گواہ ہے۔ اس فضا اچ نور ہے، اس ہوا اچ برکت ہے، جو لوگ دے اندر آؤندے انہاں نوں یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور جو لوگ اس نال وفا کر دیں، محبت کر دیں، اللہ انہاں نے اجر تو نواز لے۔ یہ کسی دی مرضی ہے وہ کتنا کردا ہے اور کی کردا ہے، اللہ دا گھر ہے، اس نے چلدیاں رہنا ہے، اسی ٹر جانا ہے۔ مگر جس طرح پہلے چلے گئے تے اسی گواہی دینے ہاں، اللہ دے فضل نال اسی بھی کوئی کام کر رہے ہیں، جے کوئی پچھو آئے تے گواہی دے سن بھئی ساڈے تو پہنا جڑے آئے کوئی کام کر دے رہے ہیں، کیونکہ زمانہ یاد کراندہ ہے۔ بندے آندے نے اور وہ دہراندے نے۔ ٹھیک ہے جانا، توجہ ہے نا تھوڑی؟ دیکھو بھائی صاحب، میری عادت ہے کہ میں چھوٹیاں نوں وڈیاں نوں سارے نال محبت کرنا ساڈا پیسے ہابی ہے، پیشہ ہے محبت کرنا ساڈا، یہ درویشی ہے۔ اللہ دی مخلوق نال محبت کرو۔ جدوں میں دین پڑھیا ہے نا باقاعدہ طور تے، ادوں میری طبیعت میں غصہ زیادہ سی، نرمی تھوڑی سی، پھر برابر برابر ہو گیا، ہن اینا کو رہ گیا ہے۔ تو ایک کو تھوڑا جہا 2-3 مہینے بعد کدی کدی پھر وچ لہر اجے بھی آ جاندی ہے، لیکن تقریباً ہن ختم ہویا ہے۔ اور جو آندا ہے تو بھی کنٹرول ہے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ہے انسان دے اندر، انسان دی فطرت دا حصہ ہے، انسان غضبناک بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ دیر بندے نو خوش رہنا چاہیے اور لوگاں نال محبت کرنی چاہیے، اور درگزر دی بندے نو عادت ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد نور، مینو اللہ تعالیٰ نے جڑی پہلی حج کروائی ہے نا، وہ حاجی جمیل صاحب ہوندے سن، مینو اللہ تعالیٰ نے پہلی حج بھی جامع مسجد نور دے صدقے کروائی، اور اس تو بعد پھر میں کرونا تو علاوہ ہر سال حاضر ہونا۔ کرونا میں پھر نہیں جا سکتے، باقی ہر سال میں حاضر ہونا، اور میں یہ محسوس کرنا کہ جی میں بیٹری لو ہو جاتی ہے، سال 9 مہینے 10-11 لگ جاندے، ایک واری پھر جائی دا ہے اتھے جی میں سوچ لگتا ہے، ایک واری مڑ بھری جاندی ہے، مڑ آ کے 12:30 تہاڑے لگ جائے۔ ہاں جی، ویسے ہی الحمدللہ ہوں دوبارہ میری تمنا ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دوبارہ ہو جائے الحمدللہ، اور میں نے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوں پھر دوبارہ ہو رہی ہے۔ وہ کسی شاعر نے آکھیا ہے نا، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے،
یا نبی سبھی کرم ہے تمہارا، یا نبی سبھی کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سبھی کرم ہے تمہارا، کتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہو کی حضوری، دور ہونے دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹی پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے خواب، جیڑے دل وچ رکھ دے ارمان مدینے دے، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان
مدینے دے خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے خواب خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے. بھائی صاحب ساڈے تے قدم ہی بڑے گندے نے, ساڈے تے ہاتھ بڑے گندے نے, ساڈی تے زبان صاف نہیں. جے سائیاں دا کرم نہ ہوتا کیویں بھلا مدینے دی حاضری ہوندی آئی. یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں خواب میں مجھے. سنیے پچھلے سال میں ارادہ بنایا کہ میں حاضری ہوئے تو میرے کول پیسے کوئی نہیں سن. ہاں جی پیسے مینوں اللہ بڑے دیندا ہے لیکن میرے کول ٹک دے نہیں. میری عادت ہے میں لگا لگو دینا. تو اللہ پاک دے ایک بندے نے مینوں پیسے دیتے, اللہ تعالیٰ اس میں برکتاں عطا فرمائے. میں اس بندے واسطے مدینے شریف جا کے اس بندے نے مینوں پیسے بھی دیتے اور جان لگیاں مینوں کافی سارے حضور دے بارگاہ میں چلن والے پیسے بھی دیتے. پھر میں جویں جویں خرچ کرتا تھا اندے واسطے دعا کرتا تھا. ایتھے ہی بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ انہاں اجر عطا فرمائے. عزیزاں دی وقار اسباب خود مہیا ہو جاندے, اسباب آپ پہ بندے نے. شرط وے دل وچ تڑپ ہوئے سونیا جویں اویس کرنی تے کرم ہویا تے بلائے گئے یا رسول اللہ. جویں مولانا جامی تے کرم ہویا تے بلائے گئے یا رسول اللہ. جویں بلال بلائے گئے, بلال بلائے گئے. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے سن حضور دے وصال تو بعد. تو کچھ وقت گزریا تو خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی. فرمایا ما ھذا الجفا تو یا بلال, بلال ایک ہی کیتے ہی مل نہیں چھوڑ گئے. صبح ہوئی تھی حضرت بلال اٹھے اپنی سواری تے پلان کسیا. گھر والے پوچھیا بلال کدے جا رہے ہو؟ تو آڈا تے کوئی پروگرام نہیں سی سفر دا. تو فرماتے نے خواب میں مجھے وہ آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے. علامہ عرفان صدیقی صاحب ساڈے واسطے اللہ دی نعمت نے. انہاں تو پوچھو کیا یہ واقعہ موجود ہے کہ نہ کہ رسول اللہ سرکار حضرت بلال نو خواب وچ ملے کہ بلال ایک ہی کیتے سجن اتنا چر تے دور نہیں رہا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بلال اٹھے نے پالان کس لے آئے ٹر پے نے. لوگاں پوچھیا بلال نہ سفر دا ارادہ ہے نہ پروگرام ہے, اچانک کیوں چلے ہو؟ فرماتے نے خواب میں مجھے آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں. دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہو کی حضوری خواب میں. اے عزیزو اے ساتھیو اسی کڈے کرما والے ہاں جنہاں نو اس پاک رات نو جس رات نو رب دا قرآن نازل ہویا سی مدینہ شریف دی محبت نصیب ہے.
مدینے شریف دا پیار نصیب ہے او بھائیا اور لکھ لو اے جتھے مرضی جے لکھ لو اسی گناہگار جے اقرار کرنے ہاں لیکن ساڈا محبوب نبی گناہگاراں واسطے اعلان کر گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میرے محبوب کو آ جایا جے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا نبی کو آ جاؤ گے میں تواڈے گناہ چھوڑ دیا تو اعلان تے ہے ساڈے واسطے مغفرت ذنب دا وعدہ تے ہے حضور نے فرمایا اترونها شفاعتی للمتقی تسی کی سمجھتے ہو میں پرہیزگاراں نوں بخشوانا ولیکنھا للمذنبین الخطائین حضور فرماتے نہیں جڑے وڈیاں گناہاں والے گناہگار ہون گے میری بخشش تے انہاں واسطے میں تے انہاں نوں بچانا ہے جڑے وڈیاں گناہاں والے ہون گے بھائی صاحب ناخنا تو لے کے بالاں تک ہر بندے دے گناہ ایکو جے نہیں ہوندے بندیاں دے سٹیٹس دے مطابق گناہ ہوندے ریڑی لان والے دا تے عالم دا گناہ ایکو جہا نہیں ہوندا عالم دی ذمہ داری دے مطابق دے گناہ گنے جاندے ریڑی والے دے مطابق دے گناہ گنے جاندے جو اللہ دا پیارا ہوئے رب دا محبوب ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک باری صرف قید جڑا قیدی رہا پیا ہوندا نا انہوں کیا سی کہ جدو بادشاہ کڑ جائیں تو انہوں میری یاد دیوائیں تے اللہ پاک اس گل تو بھی ناراض ہو گئے کہ یوسف پیارے میں نہیں تیرا میں کوئی تینوں بھول گیا جو تو یاد کروانا ہے دنیا دے بادشاہ تو بھائی سب یہ جڑے پیارے ہوندے نا انہاں دیاں گلاں دا انہاں دے گناہ ان بزرگاں لکھیا ہے حسنات الابرار سیئات المکرمین پیاریاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں نے تو بھائی صاحب اسی کے سمجھنے ہاں ناخنا تو لے کے بالاں تک گناہاں وچ بھرے ہیں لٹھڑے ہیں لیکن جدو سرکار دی بارگاہ چ رحمت دے سمندر چ ایک ڈبکی لا کے باہر نکلنے ہیں تو مڑ ستھرے ہو جائے تو یہ ساڈے واسطے کرم نوازی یہ ساڈے واسطے بڑی خوشخبری ہے کہ اسی جڑے گناہگار مسلمان ہیں ساڈے واسطے اے حضور دی رحمت دا سمندر مدینے شریف وچ موجود ہے بھائی صاحبان آپ نو اللہ حاضری دی توفیق بخشے میں جدو پہلی باری حج تے گیا سا تو میں یہ دعا منگی سی ایک میں اتھے بزرگ ملے آپ یقین کرو تے میں نو آندے نے تسی ایک باری آئے ہو نا ہونا حاضری ہوندی رہے گی تو میں کہا بزرگوں میرے کوڑتے انہیں وسائل نہیں میں ہر سال کی میں حاضر ہوا کرا گا انہوں نے فرمایا ویخ لیا جائے وسائل سائیں آپ پہ ہی بنا چھڑ حضور دے ممبر تے بیٹھا میں نیو یارک تو ایک بچے فون کیتا ہے کہ میری کوئی ڈیوٹی تے لاؤ ساڑھا صوفی لیاقت گواہ ہے کہ کوئی ڈیوٹی لا دے میں کہا بھئی کوئی ڈیوٹی نہیں آندھا پھر اور کچھ نہ ہوتے میری طرف ایک باری مدینے شریف کوئی ہویا اور نہیں ڈیوٹی کوئی لاندے میں کہا بھئی میں ایس سال تے اے بھی انتظام کر چکیا ہوں تینوں پھر ہی کوئی ڈیوٹی دیاں دے کہ تو وہ بیٹا کر سکیں تو بھائی صاحب اس سائیاں دی کام کریے نا نوکری دئیے تو پھر سائیں ڈیوٹیاں لا چھڑ دینے اپنے نوکران دیاں کہ جا بھائی اے تو خدمت کر رہا اے تو کر رہا پھر سائیں خود لاندے نے ورنہ نغمہ کجا من کجا ساز و سخن بہانا اس سوئے قطار ابھی کشم ناکائے بے زمام را عزیزو ساتھیو تھوڑا ذکر کرنے اور پھر اس تو بعد دعائے خیر کرانگے اور اس تو بعد پھر آپ اپنے طریقے نال جو نوافل یا ذکر کرنا چاہو ایس وقت نا جڑا ہون وقت ہویا ہے نا یہ وقت اسی دیتے ہیں جڑے ساڑے بچے ہوندے نا یورپ یا گلف وہ اس ٹائم پھر فون کر دینا اور انہوں نے اس ٹائم فون تے انہوں دی بات سننے جو کچھ ہو گل کر دے ہوں اس ٹائم پھر چکے اسی فراغت چنے ساڑے ملک والے سو جاندے وہ اجے جاگتے ہوں گے اسی پھر اس ٹائم بھی تھوڑا جاگ کے انہوں نے وقت دینے انہوں دی گل بات سننے وہ پھر بچے فون بعد اوقات کرتے رہتے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی برکت دے وے جڑے یورپ دی گندی فضا وچ رہ کے بھی
دین دی وجہ تو دیندار لوگوں نال جڑے بڑے کمال دے لوگ. آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اسی تو اتنے اسلامی ماحول ہے کافی حد تک. بالکل ہی ماحول ہی میں گیا تو نہیں سنیا ہے تو بالکل ہی بڑا بے دینی دا ماحول ہے، لیکن انہوں دے دل میں دین بڑا جے. جڑے بچے یورپ گلف اندر دین بہت گہرا ہے. جڑے تے لبرل نے وہ پکے لبرل نے، جڑے دیندار نے وہ اتوں دے نالوں بھی اگاں دیندار نے. اللہ تعالیٰ انہوں نے برکت عطا فرمائے.